إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وقال تعالى في موضع آخر لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے برگزیدہ بندوں پر، انبیاء کرام علیہ السلام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ کے فضل و کرم سے 15 روزہ دینی تربیتی پروگرام کی نشستیں مسلسل چل رہی ہیں اور مختلف موضوعات پر آپ کے سامنے بنیادی باتیں رکھنے کی کوشش کی گئی ہے۔ پچھلے کئی دروس سے، کئی نشستوں سے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں گفتگو چل رہی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے افعال اور آپ کی تقاریر اللہ تعالیٰ کے اس دین میں قرآن مقدس کی شرح اور تفصیل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ یہ بات ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا نزول حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے زبانی ہوا ہے۔ قرآن کا نزول زبانی ہے، تحریری نہیں ہے، لکھا ہوا نہیں۔ مشرکین اس بات پر اعتراض کرتے تھے کہ یہ قرآن کتاب میں اور کاغذ میں لکھا ہوا کیوں نہیں ہے جیسا کہ تورات لکھی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نعم میں اس کا جواب دیا ہے اور اس بات کو بھی بیان کیا کہ اگر یہ اپنے ہاتھوں سے کتاب کو چھو بھی لیتے پھر بھی یہ ایمان نہیں لاتے۔ الغرض قرآن مقدس زبانی نازل ہوا ہے۔ قرآن یعنی جس کو پڑھا جائے، اور قرآن مقدس کو کتاب بھی کہا یعنی لکھا ہوا۔ نزول تو زبانی ہوا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو قرآن مقدس کی آیت نزول کے وقت لکھواتے تھے تاکہ اس کو محفوظ کر لیا جائے، ذہنوں کے ساتھ ساتھ تحریر کے ذریعے سے بھی۔ اور قرآن کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر کسی بھی چیز کو لکھنے سے منع فرما دیا۔ لا تکتبوا عنی غیر القرآن، قرآن کے علاوہ کچھ بھی نہ لکھو، اور جس نے کچھ لکھا ہے وہ مٹا دے۔ لیکن قرآن مجید اس بات کی بھی وضاحت کرتا ہے کہ اللہ کا یہ کلام، اس کی تفصیل اور اس کا بیان اور اس کی تشریح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ رکھی گئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مقدس کی تفصیل کی اور آیتوں کی مطابق عمل کر کے دکھایا۔ اس چیز کی گفتگو ہم پہلے بھی کر چکے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام اللہ تعالیٰ نے دیا وہ
کیا فرمایا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ نمونہ جس کو کہا جاتا ہے وہ یہ کہ اس کے مطابق انسان اپنی زندگی کو ڈھال لے، یا اس کے مطابق جس چیز کا مطالبہ کیا اس کو پورا کر دے۔ اب قرآن مجید کو لکھا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو لکھنے سے آپ نے منع کیا، لیکن چند ایک صحابہ کو اس بات کی اجازت دی، آپ نے لکھوائے۔ اس بات کی بھی تفصیل ہم پہلے کر چکے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اسوہ اور نمونہ ایمان والوں کے لیے بنائے اور پھر اس کو ضائع ہونے دیا جائے، اس کو محفوظ نہ کیا جائے؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ قرآن میں جہاں اپنی اطاعت کی بات فرما رہا ہے، وہاں رسول کی اطاعت کی بھی بات کہہ رہا ہے۔ رسول کی ذمہ داری کو بھی یہ بیان کیا گیا کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، آپ بیان کر دیں، واضح کر دیں اللہ کی آیتوں کو جو ذکر نازل ہوا آپ کے اوپر۔ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ کے اقوال و افعال اور آپ کے سامنے کچھ کام جو کیے گئے ان کو محفوظ نہ کیا جائے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا احادیث کی حفاظت جس طریقے سے قرآن مقدس کی گئی، ویسے ہی احادیث رسول کی بھی حفاظت کا بہت بڑا بیڑا صحابہ کرام نے اٹھایا، تابعین، تبع تابعین، اور پھر یہ سلسلہ چل کر کے آج ہمارے سامنے کتب کی شکل میں موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کو صحابہ کرام نے لکھا، اس کا ایک دور ہم نے آپ کو بتایا تھا۔ تابعین کے دور میں دوسرا مرحلہ تھا، اس میں بھی لکھا گیا، اور تیسرا مرحلہ جب آیا اس کے نتیجے میں شروع میں کیا تھا؟ بعض صحابہ کرام، بعض صحابہ نے اس کو لکھا اور صحیفے تیار کیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت بھی تھی۔ اس کے بعد کا جو دور آیا اس میں احادیث کو جمع کیا گیا تیزی کے ساتھ کہ کہیں یہ ضائع نہ ہو جائیں۔ تیسرا مرحلہ جب آیا تو اس میں ترتیب وار احادیث کو جمع کیا گیا، اور ان کتابوں کو مختلف نام دیے گئے، جیسے سنن ہے، جامع ہے، سنن ترمذی، سنن ابو داؤد، اور مسند، مسند احمد، مسند ابی اعلیٰ، مسند کا نام دیا گیا، اسی طریقے سے جامع کا نام دیا گیا۔ تو یہ ترتیب دیا گیا احادیث کو اس لحاظ سے تیسرے مرحلے میں آ کر کے، اور جو مشہور و معروف بڑی بڑی کتابیں ہیں وہ اسی تیسرے مرحلے کی ہیں۔ اب لوگوں کو شبہ یہ ہوتا ہے کہ یہ تیسرے مرحلے میں آ کر کے تقریباً 250 سال کے بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد یہ کتابیں لکھی گئی ہیں۔ لوگوں کو شبہ یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی مرضی سے جو چاہا جیسے چاہا لکھ دیا، یہ شبہ ہے لوگوں کو۔ لیکن اس سے پہلے کا ہر مرحلے میں احادیث کو لکھا بھی گیا، یاد بھی کیا گیا، اور عملی تواتر کے ساتھ اس کو آگے بڑھایا گیا۔ اس چیز کو لوگ بھول جاتے ہیں اور احادیث رسول پر اعتراض کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں حدیث کو اپنی زندگی میں لکھنے سے منع کیا تھا، وہیں ایک بات آپ نے فرمائی کہ وحدثوا عنی، اس کو بیان کرو، مجھ سے اس کو بیان کرو، لوگوں کو سناؤ حدیث، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ساتھ میں جو آپ نے فرمایا، آگے بات جو آپ نے جو ارشاد فرمائی وہ بہت اہم تھی، کیونکہ تحریری شکل میں اگر حدیث آ جاتی تو یہ چیز ممکن نہیں تھی کہ لوگ اس میں جھوٹ بول سکتے، لیکن زبانی جب بیان کرنے کو آپ نے کہا تو آسانی کے ساتھ لوگ جھوٹ بول سکتے ہیں اور گڑبڑی کر سکتے ہیں۔ آگے آپ نے فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعدہ من النار، ہاں حدیث مجھ سے بیان کرو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جس شخص نے جان بوجھ کر کے میرے سلسلے میں جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ آپ نے جہاں حدیث کو بیان کرنے کی بات کہی، وہیں احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنے کا بھی آپ نے اس میں حکم دیا ہے۔ چنانچہ حدیث کا جو فن ہے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں کہ جس نے جھوٹ بولا میرے سلسلے میں اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. صحابہ نے حد درجہ انتہا درجے کی احتیاط برتی اس سلسلے میں. احادیث کو محفوظ کیا گیا، اسماء الرجال کے فن کو ایجاد کیا گیا، جرح و تعدیل کے فن کو ایجاد کیا گیا، اور اصول احادیث کی کتابیں لکھی گئیں اور اس کے اصول متعین کیے تاکہ احادیث رسول میں کوئی گڑبڑی نہ کر سکے. صحیح مسلم کا جو مقدمہ ہے اس میں بڑی تفصیل موجود ہے اس حوالے سے کہ احادیث کو کتنی احتیاط کے ساتھ صحابہ، تابعین، تبع تابعین ان سب نے جمع کیا اور اکٹھا کیا اور کسی بھی قسم کی آمیزش نہیں ہونے دی. محمد ابن سیرین رحمہ اللہ تابعی ہے، وہ کہتے ہیں کہ احادیث رسول اگر کوئی شخص بیان کرتا تھا تو ہم اس سے یہ نہیں پوچھتے تھے کہ تم نے یہ کس سے سنا اور انہوں نے کس سے سنا. اس کو کہتے سند. سند حدیث کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک ہوتی ہے سند اور دوسرا ہوتا ہے متن. سند کا کیا معاملہ ہے؟ یعنی متن کیا ہے؟ حدیث ہے، حدیث رسول ہے، یعنی وہ فرمان ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا آپ نے کیا ہے، اس کو اس کے اندر ذکر کیا جاتا ہے، اور اس فرمان کو بیان کیا جاتا رہا ہے. تو بیان کرنے والے جتنے لوگ ہیں ان کو سند کا نام دیا گیا. یہ سند ہے. متن اور سند ان دونوں پر بے انتہا محنت کی گئی، خاص طور سے سند پر. اور سند کے اندر جتنے راوی تھے، بیان کرنے والے تھے، ان تمام کے حالات کو اکٹھا کیا گیا. یہاں تک کہ ایک مستشرق عالم کہتا ہے کہ مسلمانوں نے تقریباً 5 لاکھ لوگوں کے حالات کو اسماء الرجال کے فن کے ذریعے سے محفوظ کر دیا. اور مسلمانوں نے اپنے نبی کی سیرت کو اور اپنے نبی کے کردار کو اس طریقے سے محفوظ کیا کہ لاکھوں زندگیاں محفوظ ہو گئیں. جتنے بھی راوی آئے ان کی پوری تفصیلات موجود رہی. سند کے سلسلے میں دیکھیں، جن چیزوں کے سلسلے میں احتیاط کیا گیا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ کو معلوم ہے یہ تربیتی پروگرام ہے. جب یہ تمام چیزیں مکمل ہو جائیں گی اس کے بعد میں آپ سے بنیادی چیزیں پوچھنے کا بھی حق رکھتا ہوں کہ بھئی حدیث رسول کے تعلق سے آپ نے کیا سمجھا ہے. حدیث پر اگر کوئی اعتراض کرتا ہے یہ حدیث کیا ہے اور اس کے معاملات کیا ہیں، سند کیا ہے، متن کیا ہے، یہ ساری چیزیں ہم کو معلوم ہونا چاہیے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، دیکھیے صحابہ کرام بہت احتیاط کرنے لگے تھے. ایک صاحب بشیر العدوی، انہوں نے حدیث بیان کرنا شروع کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے سامنے. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کوئی دھیان نہیں دیا ان کی بات پر. تو ان کو بڑا تعجب ہوا. کہا کہ میں حدیث رسول آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اور آپ جو ہے توجہ نہیں دے رہے ہیں میری بات پر، اللہ کے نبی کی حدیث سن نہیں رہے. کہتے ہیں انا کنا مرتن اذا سمعنا رجلا یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں، ایک وقت ایسا تھا کہ جب ہم سنتے تھے کسی شخص سے کہ وہ کہتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آواز کانوں سے ٹکراتی تھی ہمارے پہلے ایک وقت تھا. تو ابتدرت ابصارنا، ہماری آنکھیں ان کی طرف متوجہ ہو جاتی تھی، دیکھنے لگتی تھی. وَأَصْغَيْنَا إِلَيْهِ بِأَذَانِنَا، اور ہمارے کان اس طرف لگ جاتے تھے. لیکن فَلَمَّا رَكِبَ النَّاسُ الصَّعْبَ وَالدَّلُولَ، جب لوگوں نے اچھی اور بری باتیں یا اس روش کو اختیار کیا تو ہم انہی سے حدیث لینے لگے جن کو ہم جانتے تھے. ہر شخص سے ہم حدیث نہیں لیتے تھے.
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے، اس کے بعد سے جو فتنوں کا دور شروع ہوا ہے، اور فتنے مسلسل کئی فتنے وجود میں آئے، شیعت کا، خارجیت کا، رافضیت کا، قدریت اور معتزلہ، یہ تمام قسم کے جب فتنے پیدا ہوئے تو صحابہ کرام سترک ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کوئی بھی کچھ بات بول دے ایسے لیتے نہیں تھے، جس کو جانتے نہ ہو اور اس کے بارے میں ان کو معلومات نہ ہو تب تک نہیں لیتے تھے۔ اسی لیے سند کو محدثین نے اور صحابہ کرام کے زمانے سے ہی تابعین نے سند کو متعین کیا۔ اور عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں، تابعی ہیں، لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، اگر سند نہ ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جو چاہتا کچھ بھی کہہ سکتا تھا، لیکن سند کے ذریعے سے جب اس بات کو دیکھا گیا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جو افراد آ رہے ہیں وہ صحیح آ رہے ہیں واقعی میں، تب تو ان کی باتوں کو لیا گیا۔ جسے مثال کے طور پر عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے سامنے ابراہیم طالقانی نے ایک حدیث بیان کی اور کہا کہ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث تم نے سنی کس سے ہے؟ کہا شہاب بن خراش سے۔ کہا چلو ٹھیک ہے، وہ ثقہ ہیں، مضبوط راوی ہیں۔ انہوں نے کس سے سنا؟ تو کہا کہ حجاج بن دینار نے۔ کہا حجاج بن دینار بھی صحیح ہے۔ کہا حجاج بن دینار نے کس سے سنا؟ تو کہتے کہ حجاج بن دینار کہتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا۔ تو عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حجاج بن دینار اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک سند کو چلنے میں اونٹ تھک جائیں گے، یعنی واسطہ ختم ہے۔ حجاج بن دینار تابعی ہیں، تابعی کا واسطہ بھی ختم بیچ میں سے، اور صحابی کا بھی واسطہ ختم۔ اس طریقے سے چھان پھٹک کی گئی کہ کس نے کس سے سنا، سند متصل ہے یا نہیں۔ ٹیکنیکلی دو ایک باتیں آپ اور سمجھ لیں۔ حدیث کے سلسلے میں یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں حدیث صحیح ہے، فلاں حدیث حسن ہے، فلاں حدیث ضعیف ہے۔ تو اس کا معاملہ کیا ہے؟ دیکھیے جو سند ہے، سند میں راویوں کے اعتبار سے اس کو دو قسم کیا گیا۔ ایک حدیث ہے، متن ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحابی رسول سے تابعی تابعی نے سنا ہے۔ تو ایک حدیث کو بیان کرنے والے اگر 3 اور 3 سے زائد اتنے زیادہ ہوں حدیث کو ایک بیان کرنے والے کہ جھوٹ پر اتفاق نہیں ہو سکتا، اتنے لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ سینکڑوں لوگ جھوٹ کیسے بول سکتے ہیں؟ ایک آدمی جھوٹ بولے گا، 2 4 5 7 سینکڑوں لوگ، اتنے زیادہ کثیر تعداد میں لوگ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ تو اس حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ متواتر ہے یہ، یعنی اس کے راویوں کی تعداد بہت زیادہ ہے کہ جھوٹ پر اتفاق کبھی نہیں کر سکتے اتنے لوگ۔ راویوں کی تعداد کے اعتبار سے ایک تو متواتر، اور دوسرا 3 اس کی قسم کی گئی، مشہور، عزیز، غریب۔ دیکھیں یہ چیزیں آپ کے لیے نئی ہوں گی اور مشکل بھی ہوں گی، آپ سنیں اور ایک اندازہ آپ کے سامنے ہو جائے، باقی آپ اس سے آگے بھی جو ہے مطالعہ کر سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں۔ اگر کسی سند کے اندر ہر طبقے میں، تابعی کے طبقے میں، تابعی کے میں، صحابی کے میں، اگر کسی بھی طبقے میں 3 راوی یا 3 سے زائد ہوں بیان کرنے والے تو اس حدیث کو مشہور کہتے ہیں۔ اگر کسی طبقے میں 2 راوی 2 سے زائد ہوں اس کو عزیز کہتے ہیں۔ کسی طبقے میں ایک ہی راوی بیان کرنے والا ہو، ایک تو اس کو غریب کہتے ہیں۔ یہ راویوں کے تعداد کے اعتبار سے تقسیم ہے، متواتر، آحاد اور احاد، مشہور، عزیز، غریب۔ ابھی دیکھیں ضعیف کا نمبر آیا، صحیح کا نمبر آیا، حسن کا نمبر آیا، نہیں آیا۔
کیونکہ اس کا تعلق کیا ہے؟ درجے سے. حدیث کا درجہ کیا ہے؟ ابھی تو راوی کتنے ہیں حدیث کے اندر، راوی بیان کرنے والے جتنے لوگ ہیں وہ ان کی تعداد کیا ہے؟ اس کی تعداد کو دیکھ کر کے قاعدے قانون بنائے گئے. اور پھر اس حدیث کا درجہ کیا ہے، اس کے اعتبار سے 4 قسم اور 1+5 قسم کی گئی. اس میں صحیح لذاتہ، صحیح لغیرہ، حسن لذاتہ، حسن لغیرہ اور ضعیف. درجے کے اعتبار سے ان 5 کو ختم کر کے آپ 3 کو بنیادی سمجھے جو بہت زیادہ مشہور ہیں، ان 3 کو سمجھنے کی کوشش کریں. صحیح حدیث کس کو کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں بھائی حدیث ہے تو کیا صحیح اور ضعیف حدیث کب کیسے ہو سکتی ہے؟ حدیث تو حدیث ہے. ارے ضعیف کیا بیمار ہوتی کیا؟ حدیث کمزور ہوتی ہے کیا؟ اللہ کے نبی کا فرمان کوئی کمزور ہوتا ہے؟ ارے صحیح کیا جھوٹ بھی ہوتی ہے حدیث؟ تو صحیح جب کہا جاتا ہے اصول حدیث میں تو صحیح کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کوئی حدیث صحیح ہے، آپ دیکھیں گے اسلام 360 پر آپ اٹھا کر کے دیکھیں، اس کا اسٹیٹس چیک کریں کسی بھی حدیث کا، اس میں لکھا ہے صحیح، حسن، ضعیف، موضوع. اس قسم کے اسٹیٹس، اس کا درجہ آتا ہے. تو درجے کے اعتبار سے یہ تقسیم ہوتی ہے صحیح. صحیح کس کو کہتے ہیں؟ صحیح حدیث کے صحیح ہونے کے لیے، صحت کے درجے پر پہنچنے کے لیے 5 شرط ہوتی ہے. 5 شرائط جب پائی جائیں گی تب وہ حدیث صحیح ہوگی، اور 5 شرطیں نہیں ہیں تو وہ صحیح نہیں ہوگی. اب کیا ہے یہ ہوگی کیسے؟ یہ راویوں کی کوالٹیز پر منحصر ہے. وہ راویوں کی تعداد تھی، یہ راویوں کی کوالٹیز، راوی ہیں کس قسم کی، تعداد اس میں ہم نے دیکھا تھا نا. اب تعداد ہم کو نہیں دیکھنا، اب ان کی حالت دیکھنا ہے کہ وہ کیسے ہیں. کیسے کا مطلب 5 چیزوں سے 5 شرطیں اس کے اندر. پہلی شرط یہ ہے کہ جو روایت کرنے والا راوی ہے وہ عادل ہو. عادل کا مطلب دین کے سلسلے میں، عادل کا مطلب اصطلاح حدیث میں مطلب بدل جاتا ہے. ہمارے یہاں جو لفظی معنی ہوتے ہیں وہ الگ ہے. حدیث کی اصطلاح میں عادل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی دین کے اعتبار سے اور اخلاق کے اعتبار سے اس آدمی کا معاملہ درست ہونا چاہیے، اس کو عادل کہتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بچتا ہو، اس راوی کی کوالٹی. اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچتا ہو، جن چیزوں کا حکم دیا اس کو پورا کرتا ہو، اور اخلاق اور کردار میں اعلیٰ قسم کے مرتبے پر فائز ہو. اخلاق بھی اس کا بہتر ہو، لوگ اس کی تعریف کرنے والے ہوں اخلاقی اعتبار سے اور کردار کے اعتبار سے. ایسا شخص عادل ہوتا ہے، راوی عادل ہو. پہلی شرط. دوسری شرط یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر جو راوی آ رہے ہیں ان کی صفت اور کوالٹی ہونی چاہیے کہ تام و ضبط ہونا چاہیے، ان کا حافظہ مضبوط ہو. یہ نہیں کہ بھول جاتے ہوں یا بھولنے کی بیماری ہو، بلکہ حافظہ مضبوط ہو. آدمی کو شک شبہ ہو جاتا ہے تو پتہ نہیں کیسے کیا کہہ دیا ہوگا اس نے. صحیح حدیث جس پر اسٹیٹس لگا ہوا ہے، آپ سمجھ لیں جو صحیح صحیح کا اسٹیٹس لگا ہے اس کے اندر کتنی چیزیں شامل ہیں، اس کو جاننے کی ضرورت ہے. دوسرا تام و ضبط ہونا چاہیے، اس کا حافظہ بڑا مضبوط ہو، حافظہ کمزور نہ ہو. بڑھاپے کی وجہ سے اس کو بھولنے کی، کس عمر میں حدیث کو سنا ہے، کیونکہ بڑھاپے کی وجہ سے اس کا حافظہ کمزور ہو کر کے ہو سکتا ہے اسے بھول ہو گئی ہے، بھول چوک ہو گئی ہے، نسیان ہو گیا، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تام و ضبط ہونا چاہیے. تیسرا یہ کہ اس سند کی کوالٹی کی سند متصل ہونی چاہیے، کڑیاں جو ہیں ملی ہوئی ہونی چاہیے، بیچ میں کوئی کڑی ٹوٹی نہ ہو، کڑی کوئی ٹوٹی نہ ہو. تابعی روایت کر رہا ہے تابعی سے، اور تابعی روایت کر رہا ہے صحابی سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. باقی جتنے بھی واسطے ہیں اس میں کوئی راوی غائب نہ ہو. جیسا کہ میں نے ابھی مثال دیا تھا کہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے پاس جب انہوں نے حدیث بیان کیا کہ اس بارے میں کیا خیال ہے، تو انہوں نے کہا کہ فلاں فلاں تو ثقہ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن
جو بیچ میں سے تابعی کو انہوں نے حجاج بن دینار نے غائب کیا ہے یا صحابی کو غائب کیا ہے، سند منقطع ہو گئی، ٹوٹ گئی. سند کٹنی نہیں چاہیے، کنٹینیو مل کر کے چلے گی. ہر راوی کا سما کہ میں نے فلاں سے سنا، میں نے فلاں سے سنا، میں نے فلاں سے سنا. ہم لوگوں کو الحمدللہ جن اساتذہ نے حدیث پڑھایا ہے تو ان کا سلسلہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک. گویا کہ ہمارا سلسلہ، ہم یہ کہیں ہم نے اپنے استاد سے سنا، فلاں استاد سے، انہوں نے فلاں استاد سے، اپنے فلاں استاد سے، ایسے پہنچتے ہوئے صحابی سے گزرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتے ہیں. یہ سب ہم لوگ کو باقاعدہ دیا گیا تھا جامعۃ السلفیہ میں. ہمارے استاد نے جن سے سنا ہے اور پھر ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک سلسلہ موجود ہے. اب کیا ہے، بیچ میں سند ٹوٹنی نہیں چاہیے. تیسری کوالٹی ہو گئی، پہلی چیز یہ کہ راوی عادل ہو، دوسرا تام الضبط حافظہ بہت مضبوط ہو، تیسرا یہ کہ سند چین ہے وہ ٹوٹے نہ. چین ٹوٹتے ہی روایت ختم ہو جائے گی، ضعیف کے درجے میں پہنچ جائے گی. چوتھی چیز شاذ نہ ہو. یہ بھی اصطلاح حدیث ہے، حدیث کی اصطلاح شاذ نہ ہو، یعنی ایک بہت ہی متقی، پرہیزگار، اچھے حافظے والا شخص ہے، اس کے خلاف کوئی، اس کا بھی حافظہ صحیح ہے لیکن اس پائے کا نہیں ہے، اس کی مخالفت کر رہا ہے. مضبوط والے کی کم مضبوط والا مخالفت کر رہا ہے یا اس کے مقابل میں کوئی بات کہہ رہا ہے تو یہ شاذ ہے. ایسا بھی نہ ہو، بلکہ اعلیٰ درجے کا حافظے کے اعتبار سے جو ہے اس کی مخالفت نہ کرنے والا ہو. کوئی مخالفت اگر کرے گا تو صحیح اس کی حدیث نہیں ہو سکتی ہے. پانچویں چیز، حدیث کے اندر کوئی علت نہ ہو. علت نہ ہو حدیث کے اندر کوئی بھی، یعنی کوئی چھپی ڈھکی پوشیدہ کوئی خرابی نہ نکل آئے اس میں. یہ 5 شرطیں جس سند کے اندر جو روایت کی گئی ہے اس کے اندر 5 شرطیں اگر پائی جائیں گی تو جا کر کے حدیث کا اسٹیٹس صحیح بنے گا. ہم تو سمجھتے ہیں کہ جو لکھا رہا ہے صحیح بس ہو گیا، صحیح صحیح مقابل میں غلط. ارے صحیح کے مقابل میں غلط والا نہیں ہے یہ حدیث کی اصطلاح میں صحیح کا 5 شرطیں. آپ دیکھ رہے ہیں کتنی مضبوط شرطیں لگائی ہیں محدثین نے. حدیث کو ایسے ہی تھوڑی ہوا میں لکھا گیا ہے. لوگ تو سمجھتے ہیں کہ فلاں صاحب آئے، انہوں نے کتاب لکھنا شروع کر دیا، کہا انہوں نے سنا، ان سے سنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک سند اگر متصل نہیں ہے وہ حدیث ہی صحیح نہیں ہے، مانی نہیں جائے گی وہ حدیث. باقاعدہ سنا ہو اپنے استاد سے، انہوں نے اپنے استاد سے سنا ہے، صحابی سے سنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. پھر اس میں چین میں جتنے لوگ آ رہے ہیں ان کی حالات زندگی پوری، کیا کرتے تھے، چال چلن کیسا تھا، اخلاق کیسا تھا، دین کے معاملے میں کیسے تھے، حافظہ کیسا تھا، لوگوں کے ساتھ لین دین کا معاملہ کیا تھا. جو لوگوں کے معاملے میں جھوٹ بول سکتا ہے اللہ کے نبی پر بھی جھوٹ بول سکتا ہے. اس قسم کے تمام حالات کو محفوظ کیا گیا ایک ایک راوی کے، ایک ایک فرد کے حالات کو ایسے محفوظ کیا گیا، اور اسی کو اسماء الرجال کے فن کے نام سے جانتے ہیں. یہ ہو گئی صحیح حدیث جس کے اندر 5 شرطیں پائی جائیں. حسن کیا ہے؟ حسن میں وہی 4 صفت تو صحیح والی ہیں. عادل ہونا چاہیے، سند متصل ہونی چاہیے، سند کے اندر کوئی علت نہ ہو اور شاذ نہ ہو راوی کا معاملہ. لیکن جو حافظے کا تام الضبط کے مقابلے میں خفیف الضبط، اس کو تھوڑا سا حافظہ اتنا مضبوط نہیں ہے جتنا صحیح والے کا ہے. حافظہ صحیح ہے لیکن اس کے مقابلے میں کمزور حافظے کا ہے، تو اس کی حدیث حسن کہلائے گی. باقی 4 شرطیں جو صحیح کی ہیں وہ پائی جائیں گی، اور خفیف الضبط یعنی ضبط کرنے میں
اس کے مقابلے میں جو صحیح کے اندر تھا اس میں حافظہ اس کا تھوڑا سا کم ہے. ایسا نہیں کہ حافظہ بالکل غائب ہے، خفیف کا مطلب کم ہے، ایسا نہیں بالکل ختم، حافظہ ہی نہیں تو پتہ نہیں کیا سے کیا بولے گا. حافظہ تھوڑا کم، پھر وہ حسن ہو جائے گی. اب ضعیف کس کو کہتے ہیں؟ صحیح اور حسن کی صفات اور شرطیں نہ پائی جائیں وہ ضعیف ہو جائے گی. صحیح کی جو شرطیں ہیں وہ بھی نہ پائی جائیں کسی حدیث میں، حسن کی بھی نہ پائی جائیں، پھر وہ روایت ضعیف ہو جائے گی، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا، اس کو نہیں لیا جائے گا. ہم یہ دیکھ رہے ہیں ابھی اصطلاح حدیث کی آپ کو سمجھ لیں بالکل ابتدا ہوئی ہے، اور اس کے اصول اور ضابطے جو مزید اصول حدیث کی روشنی میں بیان کیے گئے ان کو آپ کے سامنے رکھا جائے گا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ علم حدیث یا حدیث کو ایسی ہوا میں نہیں لکھا گیا. اگر لکھا گیا ہے تو اس پر بڑی محنتیں کی گئیں، بڑی جد و جہد کی گئیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو بالکل چھان پھٹک کر کے صحیح اور غلط کے فرق کے تمیز کے ساتھ محدثین نے اس کو الگ کر لیا ہے. اب یہ ساری احتیاط کیوں برتی گئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ فرمایا تھا جس شخص نے میرے ذمہ جھوٹ بولا جان بوجھ کر کے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اس لیے احادیث کے سلسلے میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ ہوا میں نہیں ہے. لوگوں کو شبہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کتابیں جب سے لکھی گئی ہیں، جس سن میں لکھی گئی ہیں، حدیث اس ٹائم سے لکھی گئی ہے. یہ بڑی جہالت کی بات ہے، بڑی لا علمی کی بات ہے. ہر دور میں 3 دور ہیں احادیث رسول کے جمع کرنے کے، لکھنے کے، حفظ کرنے کے، تعامل کے تو مسلسل ہیں ہی، لیکن لکھنے کے 3 ادوار ہیں. صحابہ کے دور میں ایک الگ انداز سے لکھا گیا، تابعین کے دور میں ایک الگ انداز سے لکھا گیا، بعد کے دور میں ایک الگ انداز سے لکھا گیا. ایسا نہیں کہ تیسرے دور میں لکھا گیا اور پہلا اور دوسرا دور میں کچھ نہیں تھا، ایسا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کیسے ضائع ہو سکتے ہیں؟ کیسے یہ ضائع کیا جا سکتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کتنی بار فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. یہ کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ لہذا علم حدیث کو کے اوپر لوگوں نے جنہوں نے اعتراض کیے صحیح معنی میں انہوں نے اس کو سمجھا بھی نہیں. دماغ کو تھوڑا سا انہوں نے لگایا کہ بھائی اتنے ٹائم کے بعد جب یہ لکھی گئی ہے، دماغ انہوں نے اپنا عقل لگائی، لیکن اس علم سے ان کو کوئی واقفیت ہے نہیں. جتنے بھی حدیث پر اعتراض کرنے والے ہیں وہ فن حدیث سے بالکل ناواقف ہے، ان کو صحیح معنی میں اس فن کا علم نہیں ہے. جبکہ یہ غیر اس بات کی شہادتیں دے رہے ہیں کہ اس علم کو، حدیث کو محفوظ کرنے کے لیے کتنے علوم ایجاد کیے گئے. فن جرح و تعدیل میں نے جس کا ذکر کیا، جرح و تعدیل میں کیا ہوتا ہے؟ ایک آدمی پر جرح کی جاتی ہے اور اس آدمی کی غلط، جیسے کیا ہوتا ہے، کسی کی غیبت کرنا غلط ہے نا، چغلی کرنا غلط ہے. فن جرح و تعدیل میں یہی ہوتا، آپ کے اندر جو خامی اور کمی ہے وہ لکھ دی جائے گی. تو برائی کسی کے بارے میں لکھی جا رہی ہے نا، اس چیز کی بھی پرواہ نہیں کیا گیا. اور یہ اصول جو ہے قرآن سے ہی اخذ کیے گئے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لائے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو. اب تحقیق میں جو بات ہوگی اس کو بیان کرنا پڑے گا نا. اگر اس وقت محدثین ان کی کمی کو بیان نہ کرتے تو بعد والے ہو سکتا ہے کہ دھوکہ کھا کر کے ان کی حدیث کو صحیح مان لیتے. اس لیے جس کے اندر جو خامی تھی اس کو بھی لکھا گیا. یہ جرح و تعدیل ہے. اگر کسی کے کردار اخلاق بہتر ہیں تو اس کو بیان کیا گیا. کردار اخلاق میں دین میں اگر کوئی کسی قسم کی کمی ہے اور وہ روات کے تعلق سے حدیث کے راویوں کے اندر ان کا نام آتا ہے تو ان کی کمیوں کو لکھا گیا تاکہ بعد والے اس بات کو پہچان لیں. کیونکہ ہم تو اس زمانے میں تھے نہیں نا، ہم کو کیسے پتہ چلے گا کہ فلاں راوی آیا ہوا ہے یہ صحیح ہے یا نہیں ہے؟
انہوں نے لکھا اس سے ہم کو پہچان لیتے ہیں کہ یہ انسان اس اعتبار سے صحیح نہیں تھا۔ یہاں تک کہ محدثین نے علی ابن مدینی رحمہ اللہ، ان کے والد کے سلسلے میں کسی نے پوچھا کہ حدیث کے سلسلے میں اپنے والد کو آپ کیسے سمجھتے ہیں؟ خاموش رہے۔ کہا حدیث کے سلسلے میں اپنے والد کو کیسے جانتے ہیں آپ؟ تو کہتے ہیں کسی اور سے پوچھو میرے علاوہ، مجھ سے مت پوچھو۔ والد باپ کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ حدیث کے سلسلے میں کیسے ہیں وہ؟ پھر اصرار کیا تو کہا کہ ہوا دین فإنہ ضعیف، دیکھو یہ دین کا معاملہ ہے، لیکن حدیث رسول میں میرے والد قابل اعتبار نہیں ہیں، ضعیف ہیں۔ آپ دیکھیں کتنی بڑی بات کہی ہے والد کے سلسلے میں۔ کیوں کہی ہے؟ کوئی دھوکہ نہیں کھائے گا۔ یہاں تو کیا ہوتا ہے، بیٹا اگر بہت اونچے مرتبے پر ہے تو باپ کے سب علم گلم قبول کر لیتے ہیں، آپ نہیں کر سکتے۔ اب اس زنات کہتے ہیں کہ میں نے سینکڑوں ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو پرہیزگار تھے، متقی تھے، لیکن محدثین نے ان سے حدیثیں نہیں لی، حدیثیں نہیں لی۔ متقی پرہیزگار ہونا ایک الگ چیز ہے، لیکن حافظے کا معاملہ اور علم حدیث سے شوق اور شغف، اس کے لیے محنت اور جد و جہد اور اس کے لیے معرفت حاصل کرنا، یہ الگ چیز ہے۔ تو کہا کہ متقی پرہیزگار ضرور تھے، لیکن محدثین ان سے حدیث نہیں لیتے تھے۔ اتنا زیادہ اہتمام اور احتیاط برتی گئی احادیث رسول کو لکھنے اور جمع کرنے کے لیے، اور اس کے اصول اور ضابطے مضبوط قسم کے کڑے بنائے گئے تاکہ ہر شخص کی زندگی، اسی لیے کہا کہ پوری زندگی محفوظ کر لی گئی ہیں، جیسے بھی تھے وہ ان کو بیان کر دیا گیا۔ ورنہ آج اب جیسے علامہ البانی رحمہ اللہ 99 میں ان کا انتقال ہوا ہے، انہوں نے احادیث کی تخریج کی ہے اور اس پر صحت اور ضعیف ہونے کا، حسن ہونے کا جو حکم لگایا وہ کہاں سے لگایا ہے؟ وہ اس دور کے ہیں۔ جن راویوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ تابعین، تبع تابعین کے زمانے کے ہیں اور اس کے بعد کے زمانے کے ہیں۔ کیسے کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان سب کے حالات زندگی جو حدیث میں آ گئے سند میں لوگ، ان کے حالات زندگی کے اوپر باقاعدہ اس زمانے کے جرح و تعدیل کو جو امام تھے انہوں نے لکھ دیا، اس میں سے وہاں سے اٹھا کر کے انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ کس قسم کے راوی ہے، اور اپنی صحت اور ذوف کا اور حسن کا جو ہے اس پر حکم لگایا ہے۔ اسی لیے لگایا کیونکہ ان کی زندگیاں محفوظ ہو چکی ہیں۔ اب آپ کو یہ محنت کرنا ہے کہ ان کے بارے میں جو اس راوی حدیث کے اندر آیا ہے یہ کیسے ہیں، آپ چیک کریے۔ حدیث اسماء الرجال کی جو کتابیں، ان میں ان کی زندگی مل جائے گی اور آپ اس کے بعد جو ہے حکم لگا سکتے ہیں۔ ان کی تاریخ پیدائش بھی ہوگی، ان کی وفات بھی ہوگی، اور ان کی زندگی کے کارنامے بھی وہاں پر موجود ہوں گے۔ بڑے مشقت طلب یہ فن ہے جس کے لیے محدثین نے اپنی جانوں کو وقف کر دیا، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، حدیث رسول کی حفاظت کے لیے۔ لوگ جو ہے اپنے بستروں میں بیٹھ کر کے اور اپنے جو ہے گھروں میں بیٹھ کر کے حدیث رسول کے اوپر جو الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی سیرت اور اپنی نبی کی زندگی کو، جو قرآن کی شرح جس کو کہا گیا ہے، وہ ضائع نہیں ہونے دے گا۔ لیکن کیا ہے، قرآن کے مقابلے میں یہ ہمارے لیے امتحان کا سبب بن گیا علم حدیث۔ اس میں ہم کو چیک بھی کرنا پڑے گا، محنت بھی کرنا پڑے گا، اور محنت نہیں کی صحابہ کرام نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، محدثین نے محنت نہیں کی۔ کتنی محنت کی، لیکن قرآن پر اس قدر محنت نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ اصل ٹیکسٹ کو اللہ تعالیٰ نے، قرآن مقدس جو ہے اس کو جیسے یاد کرایا گیا فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس کو لکھوا بھی دیا گیا، اصل ٹیکسٹ کو محفوظ کیا گیا، اور باقی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اس امت کے امتحان کے طور پر چھوڑا گیا کہ یہ امت اپنے نبی کے ان سیرت اور کردار اور آپ کے افعال ان کے ساتھ کیا کرتی ہے۔ اور اس امتحان میں اللہ کا شکر ہے، اتنا زبردست جو اسماء و رجال کا جو فن ایجاد ہوا ہے، اس کی بنیاد پر آپ حدیث کے صحیح، ضعیف اور حسن ہونے کا پورا حکم آپ لگا سکتے ہیں۔ آج بھی آپ بیٹھ کر کے لگا سکتے ہیں، آپ محنت کریے، ان کی زندگیاں ابھی آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ علم حدیث کا فن ایسا ہے۔
جس نے بھی محنت کی اس نے احادیث پر حکم لگایا کہ حدیث کا درجہ کیا ہے، سٹیٹس کیا ہے، اور ہر حدیث کا کوئی نہ کوئی سٹیٹس ضرور ہے۔ لوگ مارکیٹ میں معاشرے میں کتنی حدیثیں جو ہے لوگ بیان کر رہے ہیں، اللہ کے نبی نے ایسا فرمایا، اللہ کے نبی نے ایسا فرمایا، ان کی سند چیک کی جاتی ہے اور وہ سارے معاملات دیکھے جاتے تو حدیث نہیں، کبھی موضوع ہوتی ہے، کبھی ضعیف ہوتی ہے، کبھی قابل اعتبار نہیں ہے، کبھی قرآن سے ٹکراتی، کبھی صحیح حدیث سے ٹکراتی۔ ان تمام چیزوں کی رعایت کی گئی ہے۔ ایک حدیث اگر آپ کے سامنے صحیح آ رہی ہے تو نہ جانے کتنے مراحل کو پار کر کے آئی ہے آپ کے پاس، پورا روشنی میں ہے علم حدیث، پورا روشنی میں الحمدللہ۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے، شرط یہ ہے کہ اس میں اگر ہم چاہتے ہیں جاننا تو اس کے لیے ہم کو محنت کرنا پڑے گا۔ صحیح، حسن، ضعیف، ایک اسٹیج میں نے آپ کے سامنے، مشہور، عزیز، غریب، یہ روات کے اعتبار سے، اسی اعتبار سے اور آگے چلتے جائیں گے تو حدیث کے فن کو جو ہے آگے آپ کے سامنے کھولا جا سکتا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ اللہ کے نبی یہ احادیث جو ہے بعد میں لکھی گئی ہیں قابل اعتبار نہیں ہے، قرآن مجید جو ہے یہ قابل اعتبار ہے، تو قرآن مجید بھی لکھا ہوا اس دنیا میں نہیں آیا۔ جن صحابہ نے قرآن کو لکھا انہی صحابہ نے حدیث کو بھی لکھا، ان کو یاد بھی کیا اور اپنی عملی طور سے اس کو آگے بھی بڑھایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا طریقہ کتنا لکھا جائے گا، کون کون لکھے گا، بعض چیزیں بعض صحابہ نے روایت کی، بعض صحابہ نے بعض چیزیں، پوری ایک صحابی نے کوئی نماز بتائی ہے کمپلیٹ، آپ کو ایک سے بھی نہیں ملنے کی ہے، لیکن اور ایک حدیث کی کسی بھی کتاب میں پوری کمپلیٹ آپ کو نماز ہی صرف نہیں مل سکتی ہے۔ کیا ہے، مختلف صحابہ کرام نے بیان کیا، تو جس چیز پر انہوں نے زور دیا وہ چیز اس کو بیان کیا گیا انہوں نے، لیکن جو سند آ رہی ہیں، جو روات آ رہے ہیں، جو راوی آ رہے ہیں، بیان کرنے والے آ رہے ہیں، وہ ٹھیک ٹھاک ہیں تو ان کی بات بھی لی جائے گی، ان کی بات بھی لی جائے گی، سب کی بات لی جائے گی۔ اگر حدیث صحیح ہے تو پھر اس کو ہم کو لینے میں کوئی شبہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یا آپ کی زندگی کو کسی ایک صحابی نے محفوظ نہیں کیا ہے، مختلف صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے جو محفوظ کیا گیا ہے اس کو سند اور متن کے اعتبار سے جو صحیح ہو رہی ہیں اس کو لکھ دیا گیا ہے۔ لہذا احادیث رسول کے سلسلے میں ایسی ویسی بات کہنا یہ جہالت اور لا علمی کی بنیاد پر ایسا ہوتا ہے۔ آپ محنت کریں، اس علم کو جاننے کی کوشش کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ایک سمجھ لیجیے مسلمانوں کے لیے ایک ایسا حیرت انگیز کارنامہ ہے جو اسلامی تاریخ میں مسلمانوں نے، محدثین نے اس کو انجام دیا ہے۔ تاریخ میں ایسا مضبوط علم کسی کے بھی پاس موجود نہیں ہے جن کے ذریعے سے اتنے تمام لوگوں کی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف زندگی کو محفوظ کرنے کے لیے لاکھوں زندگیاں محفوظ کر دی محدثین نے، اور ہم سمجھ رہے ہیں گھر میں بیٹھتے ہوئی خالی مولی کی باتیں ہیں۔ اس لیے اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عنایت فرما، صحیح معنی میں حدیث رسول کے مقام اور اس کے مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما، اور جب تک ہم اس دنیا کے رندے ہیں اسلام پر زندہ رہیں، خاتمہ ایمان پر آمین۔